صرف دو باتوں کے جواب دے دیں. آخر اس کے جواب دینے سے آپ کو کیا چیز مانی ہے؟ کیا آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں؟ نمبر 1، آپ قرآن مجید فرقان حمید جس کو آپ بھی مانتے ہیں، بلکہ آپ تو الٹا اہل سنت پر چڑھائی کرتے ہیں کہ بھی ہم تو تعریف کے کہہ لیں، تم اہل سنت الٹا کہہ لو. تو اس میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی واحد محفوظ کتاب ہے، آخری اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں سے آپ عقیدہ امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ دو ٹوک کلیئر کٹ آیات یعنی کیا کہنا چاہیے محکمات کے ساتھ واضح ہمیں سمجھا دیں. اس میں آخر کون سی ایسی سائنس ہے، اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے، اس میں ایسی کون سی پیچیدگی ہے کہ آپ جناب ہماری ویڈیو پہ سننا پسند نہیں کرتے، آپ ہمیں فیس بک سے بھی بلاک کر رہے ہیں اور آپ جناب کسی بات کا جواب دینا نہیں پسند کر رہے، باقی جو آپ دنیا جان کے موضوعات پہ کرتے پھر ہیں، جو اصل مسئلہ اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کا ویک ہے، یا تو آپ یہ بات اعلانیہ کہہ دیں ہمارے مسئلہ ہی ویک ہے، ہم اس پہ نہیں بحث کرتے، باقی پہ کرتے ہیں، پھر باقی آپ کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا. لیکن آپ اس پہ گزارش ہے کہ آخر آپ کو یہ یعنی جو بنیاد ہے اصل مسئلے کی، جس کی بنیاد پہ آپ اہل تشیعوں کے بھی دیگر مکاتب فکر کو مسلمان نہیں مانتے، تو کیوں آپ اس پہ بات کرنے سے گریزیں ہیں؟ کیوں آپ اس پہ ارشاد نہیں کچھ فرماتے؟ آپ بحث کی بھی ضرورت نہیں، آپ سیدھا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات محکمات سے واضح آیات سے نص قطعی کے ساتھ آپ یہ عقیدہ امامت منصوص من اللہ واضح کر دیں. امام تو ہم بھی ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ شخص خبیث ترین ہوگا دنیا کا جو ائمہ اہل بیت کو امام نہ کہے یا جو ان کی گستاخی کرے، اس جیسا لعنتی شخص دنیا میں کوئی نہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عقیدہ امامت منصوص من اللہ کا کوئی اہل سنت قائل ہے؟ یا اہل تشیع کا مکاتب فکر میں کیا اہل امامت منصوص من اللہ پہ اختلاف نہیں ہے؟ تو عقیدہ امامت منصوص من اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی شیر خدا مولا علی علیہ السلام کو امام نامزد کر دیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل ایک امام نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے بغیر کسی سے مشورہ لیے، بغیر کسی کے ایڈوائس لیے، بغیر کسی کو پوچھے ہوئے اپنی مرضی سے صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنی حکم کے تحت ہر امام کے بعد اس کے بیٹوں میں سے ایک شخص کو امام بناتا گیا. اور میں نے پوری پچھلی لیکچر جو آپ سے گزارش کی تھی، جو آپ نے سننا بھی گوارا نہیں کیا، اس میں نے پوری یہ تفصیل بھی عرض کر دی تھی کہ کس طرح امامت کا سلسلہ آپ کے یہاں متنازع ہے. تو اس میں آپ گزارش یہ ہے کہ آپ یہ مہربانی فرمائیں اور عقیدہ امامت منصوص من اللہ پر نصوص قطعیہ کے ساتھ قرآن مجید سے کہ فلاں امام کے بعد اس کا فلاں بیٹا فلاں بیٹا فلاں بیٹا فلاں بیٹا، اور کرتے کرتے امام غائب امام محمد المہدی علیہ السلام جو آپ کے عقیدے کے مطابق غائب ہیں، ان کے متعلق بھی ثبوت پیش فرما دیں. قرآن مجید کی آیات محکمات کے مطابق بالکل دو ٹوک، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ساری امت کو آپ کافر کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ شیعہ کے دیگر مکاتب فکر کو کافر کہتے ہیں، تو اس پہ قرآن کے نص سے کوئی نہیں آپ کے پاس، یا اگر ہے تو پیش فرمائیں. اچھا دوسری چیز، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید سے فرار اختیار کریں گے تو پھر آپ کو یہ ارشاد فرمانا پڑے گا کہ پھر آپ یہ واضح دو ٹوک بات بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کوئی محکم آیت ہمارے پاس نہیں ملی امامت منصوص من اللہ پر، اور ائمہ اہل بیت کی یعنی جو امامت منصوص من اللہ جس کو ماننا واجب ہے، جس کے ایک امام کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث، تمام شیعہ دیگر مکاتب فکر آپ کے علاوہ آپ کے بقول اسلام سے خارج ہیں، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نص قطعی ہمارے پاس کوئی قرآن سے نہیں مل سکی. اب آپ پھر فرار اختیار کریں گے اور اب آپ تشریف لائیں گے کس پر؟ اب آپ حدیث متواترہ پر آ جائیں گے، اور حدیث متواترہ اب آپ نے پیش کرنی ہے اہل سنت مکاتب فکر کے نزدیک بھی اور اہل تشیع کی طرف سے بھی پیش کرنی ہے. اور کون سی پیش کرنی ہے؟ جو کہ متواترہ ہوں، متواترہ اخبار عاد نہیں پیش کر سکتے آپ، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے. چلیں اب پھر اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، جو انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک آپ نے پیش نہیں کر سکنی، تو اس کے بعد آپ ارشاد فرمائیں گے کہ جناب آپ ہم نہ قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے کچھ پیش کر سکے ہیں عقیدہ امامت منصوص من اللہ پر سری اپنا قطعی نصیں اور نصوص، اور پھر آپ فرمائیں گے کہ جناب اب ہم فرار اختیار کر رہے ہیں متواترہ کی طرف، لیکن متواترہ میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملی حدیث ایسی، تو اب ہم یہاں سے بھی فرار اختیار کر رہے ہیں، اب ہم تشریف لے جا رہے ہیں جناب اخبار عاد کی طرف. پھر آپ صحیح اخبار عاد پیش کریں گے اہل سنت اور اہل تشیع مکاتب فکر کی طرف سے امامت منصوص من اللہ کے عقیدے پر بالکل نصوص قطعیہ ہوں جن میں بالکل وضاحت ہو، اور یہ لیکن آپ پھر بتائیں گے کہ ان کے ثابت کریں گے آپ کے ان میں سے کون سی خبر واحد ہے جو صحیح ہے. اب یہ ظلم کی انتہا ہوگی کہ آپ خبر واحد صحیح ایک بھی خبر واحد اگر آپ نے پیش کر دی نا تو چلو اب یہ بات مان لی جائے گی جی کہ آپ نے جناب ثابت کر دیا، لیکن یہ پھر میں عوام پر یہ عدالت میں یہ بات جائے گی کہ آپ یہ انصاف کریں کہ جناب ایک ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ 90 یا 95% پوری امت سوائے آپ کے اور آپ کے چند فالوورز کے پوری امت کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، تو وہ سارے نعوذ باللہ کافر ہیں اور صرف آپ جنت میں جا رہے ہیں
تو پھر جناب وہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ 95% لوگوں نے آپ کے علاوہ نعوذ باللہ جہنم میں چلے جانا ہے، تو وہ مل آپ کو کہاں سے رہے؟ ایک یا دو اخبار ہاتھ سے آپ پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کیوں ہیں، اہل تشیع کی، پھر یہ ہم اہل جو شعور عوام ہے نا، شیعہ ہوں یا اپنا یہ اہل سنت ہو، کسی مکتب فکر کے بھی ہوں، بلکہ کسی بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھیں، پھر ہم ان کی عدالت میں یہ پیش کریں گے کیس کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جناب کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایسا کیا جس کی بنیاد پہ اس نے 95% لوگوں کو بقول یاسر الحبیب صاحب اور بقول جناب یہ اپنے جو شیخ حسن اللہ یاری صاحب اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں غالی، ان کی یعنی موقف کے مطابق اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ 95% لوگوں کو جس عقیدے کے انکار پر کفر میں داخل کر کے جہنم میں پھینک دینا ہے بغیر حساب کتاب کے، تو ان لوگوں کو یعنی اس عقیدے کا اظہار اللہ پاک نے نہ قرآن میں کیا، نہ حدیث متواترہ میں کیا دو ٹوک انداز میں، نہ اور اخبار عاد میں بھی اکا دکا آپ نے ڈھونڈ لی، تو یہ آپ بتا دیں جی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ اچھا، لیکن یہ بھی ہماری ویسے توقع یہی ہے کہ آپ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بھی صحیح خبر واحد نہ شیعہ مکتب فکر سے پیش کر سکیں گے، آپ نہ اہل سنت مکتب فکر سے آپ پیش کر سکیں گے جس میں عقیدہ امامت منصوص من اللہ بالکل دو ٹوک واضح ہو کہ جناب یہ عقیدہ امامت منصوص من اللہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رسالت کی ختم نبوت ختم رسالت کے بعد اللہ رب العزت نے ایک باقاعدہ اعلامی عہدہ قائم کر دی ہے کہ ایک امام تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے بیٹے کسی ایک بیٹے کو چن لیتا ہے، باقی بیٹے امام نہیں ہوتے۔ یعنی یہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ بھی امام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں امام زید علیہ السلام بھی امام ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے تمام ہی بیٹے امام سمجھتے ہیں ان کو۔ لیکن آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ عوام کو دھوکہ نہ دیں، آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام بکر علیہ السلام امام ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام امام ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، لیکن دیگر کوئی بیٹا ان کا امام نہیں۔ یہ اب آپ کو واضح کرنا پڑے گا، اس پہ نصوص قطعیہ پیش کریں گے اب آپ۔ اسی طرح آپ کا جا کے پھر جھگڑا زیدیوں سے بنتا ہے، اسی طرح آپ کا اسماعیلیہ سے بنتا ہے، خالی کوئی اہل سنت کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ یعنی آپ کا موقف تو پھر جو ہے اس کے مطابق تو پھر باقی تو سارے جو ہیں وہ تو یعنی مسلمانوں کا تو سب کا یہ دعویٰ ہے نا کہ جی ہم ہی خالی جنتی ہیں، باقی تو ساری مذاہب جو ہیں وہ نعوذ باللہ جہنم میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بات بھی کہ درست ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کو نہ مانا تو میں تو خیر اس بات کا قائل ہوں، پرسنلی میں بات کروں، یہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی نہیں جانتا ان کا کیا موقف ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو بالکل جاہل ہیں ہم جیسے لوگ ہیں، ان کو دیگر مکاتب فکر میں جو صرف اور صرف بس سنی سنائی پہ آنے والے اس طرح کے ہیں، شاید ان کو اللہ پاک معاف بھی کرے، لیکن جو جان بوجھ کے ضد کرے تو اس کے لیے تو جنم گارنٹیڈ ہی ہے، جو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو سارے ویسے ہی جنم میں جا رہے ہیں، اور مسلمان جو اپنے تئیں بنے ہوئے ہیں ان میں 95% کو آپ سرٹیفکیٹ پکڑانے ہیں کفر کا اور جنم کا، تو اس پہ نصوص قطعیہ پیش کریں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ گزارش دوسری سن لیں، دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کے بقول حضرت امام محمد المہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور وہ غائب ہو گئے تھے اور وہ آج بھی زندہ ہیں اور انہوں نے قیامت سے پہلے ظہور فرمانا ہے۔ اب جہاں تک ان کے ظہور فرمانے کا تعلق ہے اس کے متعلق تو اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، صرف کچھ حضرات جو لبرل کہلانے کی کوشش کرتے ہیں یا دیگر کچھ ممکن حدیث ٹائپ لوگ بھی ہیں، ہمارے عہد کے جو ایک بہت ہی بڑے محقق ہیں یہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب، وہ بھی اس فہرست میں شامل ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ خود جانے کس بنیاد پر امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کا اس طرح انکار کیا ہوا ہے کہ جس طرح کسی امام مہدی نے آنا ہی نہیں دنیا میں کبھی بھی، اور یہ تو ایسے افسانہ ہی ہے۔ تو ان کو بھی میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا، وہ بھی بالکل اس میں یعنی کوئی رابطہ نہیں کر رہے، پتہ نہیں وہ کہ اس مسئلے میں فرار اختیار کر رہے ہیں بھی ہمیں روایات پیش کریں، آپ کہتے ہیں ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ تو غامدی صاحب آپ بھی اس سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس میں بیان کرنا ہے کہ پھر یہ جو پوری امت کا جو اس پہ تواتر چلا آ رہا ہے اور جو صحیح حدیث ہم پیش کر رہے ہیں اہل سنت کی طرف سے بھی اہل تشیع کی طرف سے بھی پیش ہو رہی ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک شخص نے آنا ہے جس کا نام امام محمد المہدی علیہ السلام ہوگا، تو آپ اس کو من گھڑت عقیدہ جب کہتے ہیں تو آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جناب وہ ساری بات ہی من گھڑت ہے، تواتر پورا جو ہے جعلی ہے۔ اچھا، وہ خیر ایک علیحدہ بحث ہے، ان کی طرف سے جواب ہمیں ابھی تک انتظار ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بات تو متفقہ ہوگی نا اہل سنت اہل تشیع کے درمیان کہ امام مہدی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آنا ہے، لیکن یہ بات کہ امام محمد المہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام جو 11ویں امام تھے ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ غائب ہو گئے اور پھر ان کے اتنے نائبین آئے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد وہ ان کی غیبت کبریٰ سٹارٹ ہوگی جس میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اور اب جناب وہ قیامت سے پہلے رجوع دنیا میں تشریف لائیں گے، دوبارہ ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ ظہور والا مسئلہ چلے چھوڑ دیں گے، یہ تو اہل سنت کا بھی متفق ہے آپ کے ساتھ،
کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام امام محمد مہدی ہوگا اور وہ سارا سلسلہ ہے، ان کے اپنی حدیث ہیں اہل سنت کے ہاں. لیکن اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ مثلا مثال کے طور پر ایک اہل سنت کہتا ہے یا دیگر اہل تشیع کے مغرب فکر کہتے ہیں کہ جی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں جو کوئی بیٹا جو تھا اس کے پیدا ہونا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی لبرل اہل سنت، ویسے تو وہ کہتے ہیں ایسا وہی کچھ نہیں، لیکن چلو کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے جو کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہوئے ہوں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اتنے 1000 سال زندہ رہے. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بھی ہم قائل ہیں. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ حضرت خضر کے قائل ہیں، حالانکہ حضرت خضر کے مسئلے پہ حدیث سے ڈاؤٹ ڈالتے ہیں، لیکن چلو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو بھی ہم ماننے کو تیار ہیں کہ ایک شخص اتنے ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں، اللہ کی یعنی اس سے قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو جس کو امامت مل جائے، سارا ہو سکتا ہے، لیکن آخر کوئی ثبوت بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. یعنی آپ کے بقول تو یہ عقیدہ ایسا ہے نا کہ جو شخص یہ کہے کہ جی امام حسن عسکری علیہ السلام جو تھے ان کے یہاں بیٹا نہیں تھا جس کا نام محمد المہدی تھا، تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہے، وہ پھر سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں ہے، اس کا حساب کتاب ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ہی جہنم میں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 95% امت جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی گئی. مسلمانوں کی بات کروں، باقی تو ویسے ہی یعنی جو مسلمان نہیں ہے ان کا تو حساب ہی الگ ہے نا. یعنی آپ مسلمانوں میں سے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ٹوٹل پھر صرف آپ ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں. تو اس پہ گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی نص قطعی چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو اس میں بھی گزارش ہے کہ قرآن کی واضح محکم نص، اس کے بعد حدیث متواترہ، اس کے بعد اخبار احاد لیکن صحیح ذرا پیش فرما دیں. اور پھر اگر صحیح خبر واحد سے ثابت کریں گے نا تو پھر یہ بھی ہم پوری دنیا کے سامنے منصفین کے سامنے رکھ دیں گے کہ بھی انصاف کر دو کہ اللہ رب العزت سے کیا یہ بات توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جس کے تحت 95% مسلمانوں میں سے بھی چلے جائیں، باقی تو ویسے ہی جنم میں جانے، جو 95% یعنی مسلمانوں میں سے بھی جنہوں نے جنم میں جانا ہے، وہ عقیدہ نہ قرآن میں آیا نہ کسی خبر متواترہ میں آیا، صرف ایک آدھ خبر واحد میں آ گیا، اور وہ بھی صرف آپ ہی کے مقصد فکر کی. تو یہ لیکن یہ ہمیں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح آ جائے گی تو آپ نے اس پہ ایک خبر واحد اپنی صحیح سند کے ساتھ آپ نے شیعہ مقصد فکر سے بھی ثابت نہیں کر سکتی، نہ امامت منصوص من اللہ پہ، اور نہ آپ نے یہ امام محمد المہدی علیہ السلام کی ولادت یعنی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی گھر ہوئی ہے اس پہ آپ خبر واحد صحیح شیعہ کی طرف سے بھی پیش نہیں کر سکیں گے آپ. یہ ہمیں پوری امید ہے. اور اگر آپ نے کر دی تو پھر کیس لوگوں کے سامنے کھل جائے گا کہ بھائی یعنی کیا یہ اس لیول کا عقیدہ ہے کہ اس پر صرف ایک ہی خبر واحد ان کو ملے، ٹھیک ہے نا. تو یہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے میں فرار اختیار نہ کریں. شخصیات پہ تنقید اگر کرنی ہے، مناظرے کرنے ہیں، وہ آپ دیگر حضرات سے کرتے ہیں، شوق اپنا پورا کریں. میں نے آپ کو پوری لسٹ گنوائی ہے جس کو آپ پڑھتے ہوئے بھی خوفزدہ ہیں. پتہ نہیں ان حضرات کا کیوں آپ پر اتنا خوف طاری ہے. میں نے حدیث مقتد فکر، دیوبندی مقتد فکر، بریلوی مقتد فکر اور دیگر تمام ہی مقامی فکر، صرف ایک جاوید احمد غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ رہ گیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ بھی آپ کی گوش گزار کر دی ہے. آپ اس کو پڑھ ہی نہیں رہے، آپ ان کو فون کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. آپ جناب وہ ویسے چیلنج بیٹھ کے اپنے وہاں امریکہ میں دیتے رہتے ہیں، کال کرتے ہوئے آپ ڈر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے تو صرف آپ سے یہ 2 سوال ہیں، تو باقی آپ اپنے شوق بشک پورے کرنا، لیکن ان مسئلوں پہ آپ کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ ان میں تو ہم نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بحث کریں، ہم تو صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا موقف بیان کر دیں. آپ اس پہ لیکچر ریکارڈ کراتے ہوئے خوفزدہ ہیں تو پھر ہم تو اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ آپ کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. ہم تو پھر یہ اس سے نتیجہ نکالنے میں اکبر جانب ہوں گے. جزاک اللہ.